واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. ایک محدث نے تو لکھا ہے کہ وہ کپڑے جو بدلتے تھے تو کپڑے کے بدلنے میں 40 نیتوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے. ہم تو 2-3 سے زیادہ نیتیں جمع بھی نہیں کر سکتے. جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو ایک آدمی اگر اپنی نیت میں عمل کے وقت کئی نیتیں شامل کر لے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. جو کم نیت کرے گا اس کا ثواب کم ہوگا. مثال کے طور پہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جی میں باجماعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا. دوسرا بندہ نیت کرتا ہے میں مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، باجماعت نماز بھی پڑھوں گا، جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا. پھر اگر وہاں پر درس قرآن ہوا تو میں درس قرآن بھی اٹینڈ کروں گا. اگر آج گشت کا دن ہے تو میں گشت میں بھی حصہ لوں گا. اور اگر میری ملاقات ہوئی محلے والوں سے تو میں ان کی خیریت بھی دریافت کروں گا. اور میں جتنا وقت مسجد میں رہوں گا ذکر کی کیفیت میں رہوں گا، غافل نہیں رہوں گا. اس بندے نے چونکہ مسجد میں جانے کے لیے اتنی نیتوں کو جمع کر لیا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت دوسرے بندے کے جو صرف جماعت کی نیت سے گیا تھا اور نماز پڑھ کے آ گیا تھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، بلا نیتی سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم نیت کے بغیر کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں ایک لڑکی صبح سے لے کے شام تک بھوکی پیاسی رہے، اس کو روزے کا ثواب نہیں مل سکتا چونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی. اگرچہ وہ رہی روزے دار کی طرح مگر نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزے کے ثواب سے محروم رہ گئی. ہم کئی کام کرتے ہیں جو سنت ہوتے ہیں مگر نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ثواب نہیں ملتا. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہوئے کپڑے بدل کے سوتے ہیں. اب ان کی عادت ہو گئی ہے جی نائٹ سوٹ پہننے کی. اگر عادتاً کپڑے بدل کے سوئے تو کوئی ثواب نہیں. اور اگر یہ نیت کر لی کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے اپنا لباس تبدیل فرما لیتے تھے تو سنت کی نیت کرنے سے اس کو اس پہ ثواب مل جائے گا. ہر بندہ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے. اگر عادتاً بوسہ دیا تو ثواب نہیں ملے گا. اور اگر نیت یہ کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ کہ بچے کی جو مہک ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہوتی ہے، تو بندہ اپنے بچے کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے نواسی کو بوسہ دیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو یہ بوسہ دینا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا نیت کی اچھائی کی وجہ سے. پھر اگر نیت ٹھیک ہوگی تو ایک چیز عبادت بن جاتی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ایک عمل گناہ بھی بن سکتا ہے. چنانچہ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا. اب جب گھر بنایا تو وہ اپنے شیخ کو لے کے آیا دعا کروانے کے لیے. شیخ نے آ کے گھر کو دیکھا اور پھر اس سے سوال پوچھا کہ بتاؤ اس کمرے میں جو روشن دان اور کھڑکی ہے وہ آپ نے کس نیت سے بنوائی؟ اس نے کہا حضرت میں نے اس لیے بنوائی کہ اس میں سے روشنی اور ہوا آئے گی. تو شیخ نے سمجھایا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ مجھے کمرے کے اندر اذان کی آواز آیا کرے گی، روشنی اور ہوا تو تجھے ویسے ہی مل جانی تھی. تو نیت کرنا سیکھا کرتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود بخود پتہ ہے اور ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے. اس لیے نیت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے.